به خدا هیچ جای دنیا با صفاتر از صفا نیست. دلی که زلال نباشه با حرم نمیشه محرم. چشمه های دلتون رو بشورین تو آب زمزم. دلی که زلال نباشه با حرم نمیشه محرم. چشمه های دلتون رو بشورین تو آب زمزم. بشورین تو آب زمزم. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا جو درس ہے سورہ حج کی 5ویں اور انشاءاللہ آخری مجلس ہوگی. چھٹی ہے، اچھا چھٹی اور آخری مجلس ہوگی. اور آیت نمبر آخری صفحہ ہے، آیت نمبر 73 سے. تو آج کا درس بھی جو ہے وہ مربوط ہے، تو آپ توجہ رکھیے پہلے سے آیتیں ایک ساتھ. اور اہم ہے درس، جیسے کہ میں اطلاع دے چکا ہوں کہ اصل شہادت حق کیا ہے، اور جو سجدے آیات سجدہ جو ہے وہ اس لیے یہاں پر رکھا تھا چونکہ مناسبت سے سمجھ میں آئے گا اور شہادت حق سمجھنے کے لیے وہ مدد کرے گا. اس وجہ سے اس آیت پر اسے باقی رکھا، جبکہ پہلے جو ہے ایک آیت سجدہ گزر چکی ہے. تو سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. پہلی بات جو کہی جا رہی ہے کہ اے لوگو، ضرب یعنی پیش کی جا رہی ہے. تو یہ ضرب استعمال ہوتا ہے پٹائی کے لیے، سفر کے لیے اور پیش کرنے کے لیے. مثال کسے کہیں گے کہ کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی ہے تو اسے سمجھ کے قریب لانے کے لیے ایسی مثال دی جاتی ہے جسے سب جانتے ہیں. تو مثال جو دی جا رہی ہے وہ واضح ہے، اور جو لوگوں کا فعل ہے وہ واضح نہیں ہے، تو اس سے وہ سمجھ جائیں گے. مگر کہا جا رہا ہے فاستمعوا لہ. اس مثال کو اسمعوا نہیں ہے. اسمعوا کے معنی کیا؟ سنو. یہاں تا ہے، غور سے سنو. جانتے ہیں سورہ آل عمران میں 204 کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. وہاں پر ایک لفظ زیادہ ہے وَأَنصِتُوا، خاموش بھی رہو. لیکن وہ چیز یہاں بیان نہیں کرنا ہے آج، اس کے پہلے بیان ہو چکا ہے، یا پھر کبھی چاہو تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. تو یہ جو غور سے سنو اور خاموش رہو، اس بنیاد پر 5 گروپ ہیں امت مسلمہ میں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے. لیکن آج اس کا وقت نہیں، چونکہ ہمیں بہت کچھ بیان کرنا، اور یہ اس کے سب بہرحال اتنا ذہن میں رہیں. تو غور سے سنیے. کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا. مثال کس کی؟ مکھی کی. تو میں کہہ رہا تھا نا کہ ایسی چیز جو سب جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، مکھی اتنی کثرت سے ہوتی ہے. اگر اونٹ کی مثال دی جاتی تو بعض شہروں میں اونٹ نہیں ہے نا، نہیں ہوتا.
بلکہ اگر اردو میڈیم نہ ہو تو اونٹ پڑھ بھی نہیں سکے گا، اسے اونٹ بھی پڑھ سکتا ہے جی. تو ایسی مثال جو واضح ہے. اب یہ کہ اونٹ کی پیدائش مکھی کی پیدائش ایک ہی بات ہے، اس میں غذا کے لیے معدہ اور سانس وغیرہ، لہذا مکھی کی مثال. تو سنیے، ذبابن اگرچہ اکٹھا ہو جائیں. اب یہاں ذرا خیال رکھیے، میرے ساتھ میں رہیے. کسے پکارتے ہو؟ یعنی کون لوگ ہیں وہ؟ یہاں پتھر کی بات نہیں ہو رہی. اگر آپ اس پر بیان دیں گے کہ ہاں پتھر اور مورتیاں، نہیں. قرآن کی جو جامعیت ہے نا، بلاغت، فساد، وہ پتھروں کو چیلنج نہیں کر رہا ہے کہ مکھی بناؤ، بلکہ کس کو؟ انسان، فرشتے، جنات، انبیاء، اولیاء سارے آ گئے. کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم جنہیں پکارتے ہو، تو فرشتوں کو پکارتے تھے، جناتوں کو پکارتے تھے، نبیوں کو پکارنے والے اب بھی ہیں، اور اولیاء کو پکارنے والے بھی ہیں. تو انہیں چیلنج دیا، یہ سارے اکٹھا ہو جائیں، مکھی بنا سکتے ہیں؟ نہیں. اب سنیے، ذہن میں رکھیے. دوسری بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی کھانے پر بیٹھی اور کچھ چھین لے گئی. کتنا چھین لے گی؟ لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. دو چیزیں ہو گئی. یہ تو سمجھ گئے. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگتا ہے ان سے وہ بھی ضعیف، کمزور، اور جن سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. اب اسے سمجھنا ہے، فرشتے، انبیاء، جنات، اولیاء. لیکن یہاں ذرا ساتھ میں رہیے. دیکھیے، جو مانگتا ہے وہ کمزور، تو پھر قرآن کی بلاغت کیا؟ دیکھیے، ہم لوگوں میں سے کوئی عمرے کو جا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ مکہ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ بادشاہ سلامت بھی جاتے ہیں حرم شریف. کیوں جاتے؟ مانگنے کے لیے. چونکہ بادشاہ ہو، حاکم ہو، امیر ہو، کروڑ پتی ہو، وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. تو یہاں یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے. نہیں تو کہہ دیں گے کہ انسان کمزور ہے. نہیں، اس میں کیا جامعیت کلام پاک کی؟ تو اس کو ذرا سنیے گا غور سے، کیا کہا جا رہا ہے. جانتے ہیں اردو میں ضعیف العقیدہ، ضعیف العقیدہ کہتے ہیں، جو بدعت اور رسومات اور شرک میں مبتلا ہیں، ضعیف العقیدہ. کمزور اس لیے ہو کہ تم جیسا نہیں، تم سے بھی زیادہ عاجز ہے. عاجز کہاں ہے؟ مقبرے میں ہوا، اس سے تم مانگ رہے ہو. یہ ہے کمزوری. خود تو کمزور ہیں ہی، مانگنے والا کمزوری ہوتا ہے. ہم سب اللہ کے سامنے کمزور ہے، ضعیف ہے. مگر یہاں کمزوری کیا؟ ذہنی، کہ تم ایسوں سے مانگتے ہو تمہارے جیسے یا تم سے بھی کمزور ہے. اب تمہارے جیسے کیسے؟ جن کو زندہ بٹھا دیا ان سے مانگ رہے، اور تم سے کمزور. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کمزوری ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے تاکہ آئندہ. اچھا، مطلوب وہ کیسے کمزور ہوئے؟ ظاہر ہے کہ انبیاء کو اور فرشتوں کو اور جناتوں کو اور اولیاء کو، تو اولیاء کی تو وضاحت ہو گئی. تو فرشتے کیوں اور انبیاء کو کیوں یوں کہا جا رہا ہے کہ کیا ضعف المطلوب؟ تو ابھی سنیے، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. اللہ کی انہوں نے بالکل قدر نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اپنے سے کمزور لوگوں کو پکارا، اور جو قوی اور عزیز ہے اس سے رشتہ توڑا. یہ بات ہوئی قدر کی. لیکن قوی اور عزیز کی صفات اس کے پہلے بھی ہو چکے ہیں. وہاں ہم نے اس کا مفہوم دوسرا بتایا تھا، آج دوسرا ہے. کیا بتایا تھا وہاں؟ وہ قوی ہے، یعنی جنہوں نے تمہیں نکالا، مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا،
تم ان سے انتقام لے سکتے ہو، اور یاد رکھو کہ میں قوی ہوں۔ اگر انہوں نے پھر ظلم کیا تو سارے صفات اتم درجہ مجھ میں موجود ہیں، میں عزیز ہوں، تمہاری مدد کروں گا۔ مگر آج کیا کہا جا رہا ہے؟ آج وہ بات نہیں، صفتیں وہی ہیں۔ آپ اگر پڑھتے جائیں، صفات آتے جائیں، پھر بھی کہیں گے کہ ہم تو صحرا بھی نہیں ہوئے، جیسے کہ فرمان علی ہے۔ آج کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انبیاء ہیں اور اولیاء یا فرشتے جنات، تم ان سے مانگ رہے ہو، ان کے مقابلے میں ہم قوی ہیں اور سارے صفات ہم میں موجود ہیں اتم درجے کی، تو تم ہم سے رشتہ توڑ کر چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے جنات ہو۔ دیکھیے، تو یہ مطلب ہے اس کا۔ اچھا سنیے، اب رہا سوال، جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہاں مراد کیا ہے، فرشتے، انبیاء، تو دیکھیے اور لوگ، اولیاء میں لوگ آ گئے نا، تو ابھی دیکھیے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو فرشتے تم ان سے مانگتے ہو نا، اللہ نے فرشتوں کو چنا اور رسولوں کو چنا اور لوگوں کو چنا۔ آگے تینوں ہے، پتھر کا ذکر ہے، البتہ بعض مفسرین نے لکھ دیا ہے چونکہ حالات حاضرہ پر لوگ پتھر کی پوجا کرتے ہیں، مگر یہ جو حقیقی تحقیقی تفسیر ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو سنیے بھی، تم جن کی پرستش کرتے ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے فرشتہ ہو، انہیں ہم نے منتخب کیا۔ اب یہ کیسے سمجھیں گے؟ جبرائیل کو بھی رسول بنایا، وہی الہی لانے بنایا نا، تو مجوسی جانتے ہیں جبرائیل کی پرستش کرتے ہیں۔ جب میت کو ان کے قبرستان میں چھوڑتے ہیں تو جبرائیل کے نام پرچی لکھ دیتے ہیں۔ تو ہم نے تو فرشتوں کو چنا اس لیے نہیں، اور قریش تو کرتے ہی تھے ان فرشتوں کے ساتھ جو ان کی امتیں کیا نیتیں امیدیں وابستہ تھیں، اور ہم لوگوں کی بھی ہیں، یعنی ہمارے جو لوگ ہیں اولیاء سے۔ اب سنیے، ان اللہ سمیع بصیر، اس کے پہلے بھی آ چکی ہے یہ صفت ہے۔ کیا مطلب تھا وہاں اور آج کیا مطلب ہے؟ پہلے یہ مطلب تھا کہ جو تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں تو آپ کو دعا میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ یہ ہم کو یہاں سے نکال رہے ہیں، اللہ خوب سمیع ہے، ہمارے مکانات جلا دیے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بصیر ہے۔ آج کیا ان صفتوں کا مطلب؟ یہ فرشتے، یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ سب ایسے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی حرکات و افعال تمہارے ان کے ہم سنتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں۔ تو ذرا ساتھ میں رہیے، جب ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہماری نگہبانی میں ہے۔ دیکھیے، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو ہم نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ہماری نگہبانی میں ہے، اللہ کی نگہبانی میں، ہوا نا فرق؟ ہم سنتے ہیں، ہم ان کی عاجزی کو دیکھتے ہیں، چاہے برزخ میں ہوں چاہے دنیا میں ہوں، کہیں بھی ہوں۔ تو کیا مطلب سمیع بصیر؟ آپ مانگتے ہو کہ ہمیں اولاد دے دے، کون جاتا اولاد مانگنے؟ کچھ لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ 5 سال ہو گئے، 10 سال ہوئے، اولاد نہیں ملتی۔ کچھ لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ رحم میں وہ قرار نہیں پاتا، 7ویں مہینے میں کیا کہتے ہیں اسے، اسقاط، یعنی خارج ہو جاتا ہے بغیر، یا ہے کہ پیدا بھی ہوتا ہے مگر 6 مہینے سے 9 مہینے سے، یعنی پیدا ہونے کے بعد۔ تو یہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں قرار پکڑے، ہمارا بچہ زندہ رہے، بچہ ہوتا ہے 3 سال میں مر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ان سے مانگتے ہیں، یہ ہماری حفاظت میں ہیں، یہ فرشتے اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے، مکھی تو درکنار،
جب انسان اپنا بوند ٹپکاتا ہے اس مکھی سے بھی کمزور، تو فرشتے پوچھتے ہیں جب 120 دن ہوتے ہیں نا، تو پوچھتے ہیں، روح پھونکنے کے لیے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا لکھوں، 7 مہینے کا لکھوں، 9 مہینے کا لکھوں، سال کا لکھوں؟ تو فرشتے پوچھتے ہیں، ہماری نگہبانی میں ہے، تو تمہاری مانگ کو وہ حد سے تجاوز کریں گے؟ آپ جاؤ گے فرشتوں سے مانگو گے یا مورتیوں سے یا اولیاء سے کہ ہمارے بیگم کے رحم میں قرار پکڑے؟ وہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب ہے آج کیا؟ سمیع بصیر۔ کبھی سیراب نہیں ہوں گے۔ آپ صفات کو لے لیں کہ تو آپ صفات کے ذریعے قرآن سمجھنا چاہیں گے، کافی معلومات ملے گی لیکن سیراب نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اسی کی وجہ ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ آپ کن سے مانگتے ہو؟ جو ہماری نگرانی میں ہیں، تجاوز نہیں کرتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو کچھ آگے پیچھے سب جانتا ہے، اور اللہ کی طرف معاملات جانے والے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ نبی، اولیاء، فرشتے پہلے کے حالات بھی جانتے ہیں اور بعد کے بھی، موت کہاں واقع ہوگی، برزخ میں کس حیثیت سے ہیں، قیامت میں کیا حالات ان کے سامنے ہوں گے، سب جانتے ہیں۔ تو تم مجھ سے رشتہ توڑ کر ان کے پاس جاتے ہو؟ اچھا، اس لیے اب دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، اس لیے ان ضعیف عقیدوں کو چھوڑ کر، ان سے ناتا توڑ کر مجھی سے ناتا جوڑو۔ تو دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب تیار رہیے، شہادت حق۔ یہ نہ بھولیے کہ ہم نے شروع کیا اسلامی سلطنت، اسلامی اسٹیٹ، جی اقتدار۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ۔ اب ایک بات کو یاد رکھیے، اس سے کیا مراد ہے؟ اخیر کی سطر سے پہلے والی سطر، وہاں لکھا ہوا ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ قرآن میں صلاح کا ذکر ہوتا ہے، اور قرآن میں کیا ہے؟ وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، اور قرآن میں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، وَلَهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کئی چیزیں سمجھنا ہے۔ تو جہاں پر نماز 5 وقتہ وہاں صلاۃ، اور جہاں وَاسْجُدْ سجدہ کرو، آیت سجدہ، اور جہاں وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، اس سے مراد کیا؟ انہماک، شغف، دلچسپی نماز میں، دل لٹکا رہے نماز میں۔ بھائی نماز کے لیے تو اقیموا الصلاۃ، حافظوا علی الصلاۃ والصلوات، ٹھیک ہے، لیکن جہاں وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا، وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا یا وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیجئے اور ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد ہے وَاعْبُدُوا، ہے وَاعْبُدُوا کا مطلب کیا؟ ابھی کہا گیا کہ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، چونکہ ہمارا جو تصور ہے نماز پڑھو روزہ رکھو، نہیں، وَاعْبُدُوا، وَاعْبُدُوا کے معنی نماز میں تو شغف ہے تمہارا، نماز کے لیے دل لٹکا ہوا ہے، خشوع ہے، لیکن اطاعت رب کی کرو۔ اس لیے کہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اطاعت کسی اور کی، اس کا نام عبادت نہیں، اطاعت بھی اسی کی۔ اچھا، پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ کتنا کا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، مزید برآں خیر کے کام کرتے جائیے۔ اچھا، لعلکم تفلحون، کیا مطلب تفلحون کا؟ اب لوگوں کا تصور ہے کہ اولئک هم المفلحون، وہ جنت والے ہیں، جنت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اب سننے کے لیے تیار رہیے، یہ تیاری کی جا رہی ہے
ٹریننگ دی جا رہی ہے، تربیت دی جا رہی ہے. کیوں؟ تاکہ اہل بنے اسلامی سلطنت بنانے کے، اسلامی سلطنت کو چلانے کے. یہ صفات جس میں ہیں اسے چاہیے کہ اقتدار کی کرسی پر پراجما ہو، جا کر بیٹھے. یہ ٹریننگ ہے. اگر یہاں وہ فیل ہوا تو وہ اقتدار کا اہل نہیں. جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام اس کے اہل تھے، انبیاء جن کو بادشاہت ملی. میں مثال دیتا ہوں بغیر کسی کا نام لیے ہوئے، بغیر کسی تنقید. یہ تربیت نہیں تھی. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ. ہفتے کی بات ہو رہی، سال کی نہیں. اس لیے عرفات کے دن پہ نہ جائیے، عید کے دن پہ نہ جائیے، ہفتے کی بات. سورج جو نکلتا ہے سب سے بہترین کون سا دن؟ جمعہ. مگر یہ تربیت نہیں، یہ ٹریننگ نہیں. اس لیے جن کی پشت پناہی پر یہ بنے حاکم تو بہانہ بنایا کہ عوام کی خوشحالی کے لیے تو جمعہ کے دن کو قربان تو حق نہیں ادا ہوگا، ذبح کر دیا نا. پتہ نہیں اب لوٹے ہیں کہ نہیں لوٹے. جمعہ کی چھٹی بند. تو کتنا اقتصاد بڑھا، کیا مالدار ہو گئے، کیا کہیں گے، اکانومی بڑی ان کی. تو یہ حالت ہے. تو ذہن میں رکھیے جنہیں شوق ہے پہلے تربیت، اس کا اہل بنیے. تو اب ذرا ذہن میں رکھیے کہ اس کا اہل بنیے اس لیے کہ کہا جا رہا. اچھا، تفلیون کا مطلب کیا؟ تم اسلامی سلطنت بنانے میں، اقتدار میں، امن و سلامتی میں کامیاب ہو جاؤ گے. ہر جگہ جنت کی بات نہیں ہوتی. پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تمہاری تربیت ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اب تم کوشش کرو. جہاد کیا معنی لڑو نہیں، لیکن جیسے کہ ہم نے آپ کو میسج پوسٹ کیا اور اگلی آیت شہادت حق ہے، اس سے قریب الفہم ہونے کے لیے سمجھا رہا ہوں. سنیے، یہ آیت سجدہ ہے. اچھا، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ شہادت حق کو جلدی سمجھیں، ہمارا وقت بچ جائے. ٹھیک ہے، آیت سجدہ ہے. کیا لکھا ہوا یہاں ملے گا؟ سجدہ عند الشافعی ہے نا. پورے قرآن میں 15 سجدے آیات سجدہ ہیں. تو عند الشافعی ہے تو حنفیہ کے یہاں 14 ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، جو امت مسلمہ کی یہ ٹریننگ، یہ تربیت اور اس کے اہل ہو جائیں، ان کی حالت میں بتاتا ہوں. آپ آئیے ہمارے یہاں. تو ہمارے یہاں تو 50-50 مساجد ہیں، شافعی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں. تو اگر امام، تو شافعی امام کب بنے گا؟ جبکہ میجورٹی زیادہ ہے یا ٹرسٹ شافعی ہے. بہرحال اگر حنفی امام ہے تو سجدہ عند الشافعی، تو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کے 14 سجدے ہوئے. ٹھیک ہے. اگر شافعی ہے تو ذرا سنیے، یہ سمجھنے کے قریب کرے گا. وقت نہیں گزارنا ہے، ٹائم پاس نہیں کرنا ہے. تو اب تک جو سجدے ہوتے تھے نا، اس پر تو پہلی رکعت میں سجدہ ہے بھائیو، دوسرے میں سجدہ ہے بھائیو. اب یہاں کیا کہے گا؟ شافعی کے نزدیک سجدہ ہے بھائیو. تو شافعی کا سجدہ کروایا، اسی وقت حنفیہ پہ رحم کیا. کیا رحم کیا؟ مہربانی، رحم نہیں. چونکہ ایک ساتھ رہتے ہیں نا، کسی کی بہو حنفی ہے تو بیٹا شافعی ہے، تو اس پر مہربانی کیا. مہربانی یہ نہیں کہ تم سجدہ نہیں کرنا، کھڑے ہونا. اس لیے کہ اگر سجدہ کرو گے تو قیامت کے دن امام ابو حنیفہ تمہارے پیچھے ڈنڈا لے کے دوڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب چلیے آپ صفحہ پلٹیے، میرے خیال سے 454 پھر واپس ہوں گے. 454 سورہ 7 آیت نمبر ماشاءاللہ 24 ہے نا. وقت ہے ہمارے پاس. دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ملے گا؟ سجدہ عند الحنفی. ٹھیک ہے. ہاں اس میں نہیں ہے لیکن ملے گا، سمجھے نا. تو اب اب شافعی نہیں کریں گے تو آٹومیٹک 14 ہوئے. اب اگر یہاں شافعی امام ہے تو گزر جائے گا، حنفی امام ہے تو
وہ یہی مہربانی کرے گا کہ حنفی کے نزدیک جی کوئی بات نہیں، یہاں کے پرنٹ والے نہیں لکھتے ہیں، ابھی سنتے رہے جی، سمجھے نا؟ اچھا، تو یہ مہربانی کرے گا تاکہ وہی مثال کے امام شافعی ڈنڈا لے کر نہ آئے۔ اچھا سنیے، اب دلائل سنیے۔ یہاں پر ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں کہ اس میں سجدے کا ذکر نہیں، کس کا؟ شغف کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ قصہ آپ کو سنانا پڑے گا، مختصر وقت ہے ہمارے پاس۔ یہیں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ذکر جن کا ہے کہ اس دخلوا علی داؤد علیہ السلام۔ اچھا، یہ میں ضرور سناؤں آپ کو مختصر، کیونکہ اس میں بھی وہی بات ہے جو نیکولا باسل اور سلمان رشدی کہے تو جہنمی اور ہم کہیں تو جنتی۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی 99 بیویاں تھیں، ایک بیوی پر نظر پڑ گئی تو فریفتہ ہو گئے تو اس سے مانگا۔ ایسا نہیں ہے، قصہ جانتے ہوں گے، تو اس سے کہا کہ یہ بھی میرے حرم میں داخل کرو۔ آپ دیکھیے نبی کی شان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو سنیے حقیقت کیا ہے۔ نبی کی شان یہ نہیں کہ کسی کے بیوی کو دیکھے اپنے فوجی کے تو اس پر فریفتہ ہو جائے، نہیں۔ بات کیا تھی آپ جانتے ہیں؟ کنیز حرم، تو انشاءاللہ آئندہ کا جو سورہ شروع ہوگا تو شوال میں، تو اس پر کنیز کا ذکر ہے۔ تو ان کی کنیزیں تھیں، بیویاں تھیں 99، مگر انہیں پتا چلا کہ ان کے فوجی کی ایک بیوی کافی صلاحیت کی مالک ہے، تو ایسی صلاحیت کی مالک میرے حرم میں ہونی چاہیے تاکہ عورتیں استفادہ کریں۔ اس لیے انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ آپ اسے چھوڑ دیں اور آپ دوسری شادی کریں۔ اسے ناگوار گزرا، تو ذکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 فرشتے انسانوں کی شکل میں دیوار پھاند کر پہنچا دیے، تو گھبرا گئے، تو بولے کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دے۔ تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے، خر راکعا واناب۔ تو کیا کہتے ہیں امام شافعی؟ یہ تو ان کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے۔ تو وہاں پر کہتے ہیں کہ رکوع کا ذکر نہیں، سجدے کا ذکر نہیں۔ تو اب یہ تو ان کے دلائل ہوئے۔ اب میں آپ کو لے جاؤں احادیث میں۔ عامر بن عقبہ اور عمرو بن العاص، عامر بن عقبہ جو ہے پوچھتے ہیں وہ کہ اچھا وہاں پر بھی صحابہ میں بھی، اچھا اس کے علاوہ جتنی بھی آیت ہے نا آپ دیکھیے، وَلَهُ أَن يَسْجُدَ، سجدے کا ذکر ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ تو وہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول کیا اس میں 2 سجدے ہیں؟ تو جو چیز ہمارے اماموں میں ہے وہ ان میں بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں 2 سجدے ہیں، جو سجدے نہ کرے وہ تلاوت نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرض ہے، چونکہ یہ ذہن تھا اس وجہ سے فرمایا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا عمرو بن العاص کیا فرماتے ہیں کہ اس میں 2 سجدے سکھائے۔ تو صحابہ کرام کا معمول اور یہاں کا معمول وہ فرق نہیں کرتے۔ تو کہنے کا مقصد کیا، اب ہم اوت کریں آ جائیں کہ ہماری یہ تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقتدار سنبھالو، کیا سنبھالو؟ اقتدار، اور ہم اس کے اہل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے سجدے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ۔ تو یہ کیسے اہل ہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کلام پاک، احادیث صحیحہ، صحابہ کرام اس کو اپنائیں، اور آج سے یاد رکھیے گا اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اور سجدہ کرتے ہیں کس کے لیے؟ یہ اہلکار ہو سکتے ہیں حکومت کرنے کے؟ کافی شوق ہے سیاسی بات کرنے کا، پہلے تربیت تو حاصل کیجیے۔ تو اتنا کافی ہے، چونکہ ابھی شہادت حق پر بیان کرنا ہے۔ تو آپ سنیے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اب یہاں سنیے کہ آپ پہلے اہل بنیے، یہ ہماری امانت ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ اللہ ربنا،
رب کس کا؟ ہمارا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، ربنا آتنا، ہمارے رب. تو جو ہمارا رب ہے وہ کہتا ہے اکملت لکم دینکم، تو یہ دین بھی اس رب کا تو ہمارا، رسول بھی ہمارا. تو پھر ہم کیسی کوشش کریں؟ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، یہ تلوار کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہر وہ تحریر، ہر وہ تقریر جو اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا یہ دین بلندی کے لیے جو کام کرے گا اس کا نام جہاد ہے. یہ تو آخری مرحلہ ہے، یعنی دفاع. اگر کوئی مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش کرے تو ان کا دفاع کرنا. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا، ہمیں چنا. بڑی بات ہے یہ، ہمیں چنا. تو کس لیے چنا؟ اس لیے چنا کہ ہم سجدے میں ہی لڑ پڑیں، دعائے قنوت میں لڑ پڑیں، وتر کی نماز میں لڑ پڑیں. ہماری نااہلی کیسے؟ دیکھیے، تمہیں چنا. سنیے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور جب تمہیں یہ ذمہ داری دی رحمت للعالمین کو بھیج کر، تو تم پر وہ پابندیاں نہیں رکھیں. کون سی پابندیاں جانتے ہیں؟ یہود و نصارہ پر جو پابندیاں تھیں. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے پابندیاں بنا لی تھیں. اونٹ کے گوشت کھانے سے اپنے آپ کو محروم کیا، کوئی جانور کو اس پر سوار ہونا محروم کیا، اور کئی ایسی پابندیاں تھیں. کپڑا گندا ہو جائے، جسم گندا ہو جائے. بہرحال ہمارے اس میں اتنی سہولت ہے. اچھا، روزے پر بھی ان کے روزے کیسے تھے، ان کے رکوع کیسے تھے، کافی فرق ہے. ہمارے اس سے حرج کو اٹھا دیا، پابندیوں کو اٹھا دیا. کیوں؟ ہمارا پیغام سارے انسانوں کے لیے قیامت تک، اور ان کا پیغام ایک قوم کے لیے، ایک مختص زمانے کے لیے تھا. اچھا، پھر سنیے، ملت ابیکم ابراہیم. ملت کس کی؟ ابراہیم کی. ہم کس کی؟ ہم کہتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ملت نوح کیوں نہیں فرمایا؟ وہ بھی صحیح ہے. ابراہیم کان من شیعتہ ابراہیم، نوح کی جماعت سے تھے. ملت موسیٰ بھی نہیں فرمایا علیہ السلام، ملت عیسیٰ، حالانکہ سب ایک ہی ملتیں تھیں. تو اس کو سمجھیے کہ ملت ابراہیم کیوں فرمایا. اس لیے فرمایا کہ یہود کہتے، اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے ابراہیم، نصارہ ابراہیم، قریش ابراہیم علیہ السلام. تو جب تم ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو تو اس ابراہیم کی یہ ملت ہے جو ہم بیان کرتے آ رہے ہیں. بات صاف ہو گئی؟ چلیے. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا. اس نے یعنی کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یا اللہ نے. مگر مشہور یہ کہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ وَأَرِنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ہے نا، تابعدار، تو نام اس نے رکھا. اچھا، پہلے سے اور ابھی بھی اس قرآن میں بھی تمہارا نام کیا؟ مسلم. اب ہمارے یہاں نام کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مسلم. ایک اسکالر ہیں، اتفاق سے ہمارے یہاں کی ہیں، قریب ہیں ان لوگوں کے، نام نہیں لوں گا. تو انہوں نے ایک جماعت بنائی، نام رکھا جماعت المؤمنین. کیوں رکھا؟ نام نہاد اسکالر. اگر انہیں یہ پتا ہوتا کہ سماکم المسلمین، تو یہ حالات اس وقت کیسے ہیں؟ کلام پاک کو بغیر مطالعہ کیے ہوئے اسکالر بن جاتے ہیں، پبلک بنا لیتی ہے اسکالروں کو. تو خیال میں رکھیے، یہ شکر ہے اللہ کا کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. تو یہ سماکم المسلمین. اچھا، اب دیکھیے، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر. سورہ بقرہ 143 میں اس طریقے سے وجعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. کیا مطلب شہیدہ؟ یہ آج کا موضوع ہے، سنتے رہیے. کہ رسول ہم پر شہید، ہم لوگوں پر شہید. پہلی بات ہے کہ شہادت یعنی کیا؟ حق شہادت کسے کہیں گے؟ ہم نے کہا اللہ ہمارا، دین ہمارا،
قرآن ہمارا، رسول ہمارا، یہ ہے حق شہادت. جی تو کیسے گواہی دیں گے؟ گواہی کیسے دیں گے؟ آپ کو جب کوئی گواہ بناتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ حالات کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو جب گواہ بنایا، اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے تو ہم آگے کیسے پہنچائیں گے؟ یہ گواہی قیامت میں صرف نہیں دینا ہے، پہنچانا ہے. جی دیکھیے، رسولوں نے پہنچائی، ہم تک پہنچائی تو ہو گئے. اب قیامت میں جب پوچھا جائے گا تو ہم نے پہنچا دی. اب ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچانا. تو جب ہم پہنچائیں گے تو اس گواہی کے پیش کرنے والے بنے. اچھا، اب ذرا ساتھ میں رہیے، یہی موضوع ہے آج آخر تک. گواہی دینے کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ نساء 165 میں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ. اس کو غور سے سنیے گا. بعد الرسول، اللہ نے اس دعوت کو پہنچایا، رسولوں کو بھیجا، تو رسولوں کو گواہ بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے. یہ ہم نے کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے. اگر یہ نہیں بھیجتے تو وہ ہم پر حجت قائم کرتے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، قیامت میں کیا کہیں گے؟ اے اللہ، ہمیں تو آپ کا دین بھیجا ہوا، ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا. اب اگر میں نبیوں کے بارے میں یوں کہوں تو سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں. مان لیجئے کہ انبیاء آئے سمجھنے کے لیے. اگر کسی نے حق شہادت ادا نہیں کیا، جب ادا تو کر دیا سبوں نے، تو حجت قائم کر دی، گواہی دے دی. اگر نہیں کرتے تو قوم ان کے خلاف حجت قائم کرتی. مگر یہ تو ان تک ہے. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، حق کو پہنچایا، نبیوں نے پہنچایا. اب ہماری باری ہے. 140 بقرہ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. یہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ اس کے پاس گواہی اللہ کی جانب سے اسے کتمان مشہور ہے شیعہ لوگوں کے بارے میں. ہم بھی اسی درجے میں ہیں. مشہور ہے نا کتمان. دوسرے کی بات نہ کریں. دوسرے کی، ان کی یہاں کیا کتمان ہے؟ وہ اپنی کتابیں چھپائے رکھتے ہیں، یونیورسٹی کے اندر ہی پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. ہم باہر رکھتے ہیں، لیکن ہم میں بھی کتمان ہے. آپ جانتے ہیں، آپ یہاں آتے ہیں، کتنے لوگ پیچھے لگ گئے آپ کے، کہاں جا رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ شہادت حق ہے. کتنے لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. تو سنیے، یہ شہادت حق، سب سے پہلی بات اس کو جاننا. کہاں سے جانیں گے؟ یہ جو سجدے کی آیت اس طریقے سے جانیں گے. کہاں سے جانیں گے؟ ہاں، جانیں گے کہاں سے؟ بعلم ہاد کتاب منیر. تو نبیوں نے جو ہم تک بھیجی ہے اس سے ہم جانیں گے. یہ شہادت حق. تو سب سے پہلا ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کریں. مگر شیطان نے لگا دیا. کیسے لگا دیا؟ کہ شک میں ڈال دیا کہ یہ کیا دین ہے ان کا. پہلے تو بڑھ گئے. اب میں کہوں گا نا کہ بغیر کسی کا نام لیے ہوئے، یہ مختلف مذاہب یا مسالک، کیا یہ شہادت حق ادا کرانے میں معین ہیں، مددگار ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے. کیونکہ ہماری نمازیں دیکھیے، ایک دوسرے کے پیچھے نہیں ہوتی. تو کیسے ہوں گی؟ اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں. ہم کوئی تفریق نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ نے فقہ حنفی پڑھا ہے، فقہ شافعی پڑھا ہے، کوئی بات نہیں، اب مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. لیکن وہ آپ پر قدر کیسے اثر انداز ہوا؟ وہ تو قرآن کے قریب آنا چاہیے تھا نا. بہرحال اب سنیے، یہ شہادت حق یقین مانیے ہر فرد ذمہ دار ہے. کون؟ ہر فرد. ہر فرد. کیا کہا جا رہا ہے جانتے ہیں؟ آیت بہت مشہور ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہے نا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ذرا ساتھ میں رہیے. کیا کہا جا رہا ہے؟ تم بہترین امت ہو.
کیا سبب؟ بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اللہ پر یقین رکھو، ٹھیک ہے نا؟ تو جب بھلائی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے، اللہ پر یقین کریں گے، تو تمہاری اسلامی سلطنت قائم ہوگی، خود بھی امن و امان میں رہو گے، دنیا بھی امن و امان میں رہے گی۔ لیکن ذرا توجہ دیں، دیکھیے اب جو میں بات کہہ رہا ہوں منفی نہیں کہہ رہا ہوں، مثبت۔ کن تم میں لکھا ہے یہ مولویوں کی امت ہے، کس کی ہے؟ اور یاد رکھیے کہ میں جو نام لے رہا ہوں نا مثبت انداز سے سمجھانے کے لیے، کن تم کا مطلب کیا؟ امت محمد یا امت مولوی ہے؟ نہیں، سب۔ اب اسی پہلو کو جو اسکالر نام نہاد ہوتے ہیں اس کو دوسرے طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور میں آج مثبت طریقے سے بیان کر رہا ہوں، چونکہ قرآن پر عبور نہیں رہتا تو دوسرے طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں سنیے گا کہ کن تم میں ہر فرد شامل ہے کہ اس گواہی کو اپنائے، گواہی کو دوسروں تک پہنچائے۔ اب فرق کیسے کریں؟ مولوی میں اور غیر مولوی میں فرق کیسے کریں؟ کیا مولویوں کو خارج کر دیں؟ نہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں منفی بات نہیں کہہ رہا ہوں، مثبت کہہ رہا ہوں۔ عوام سے کہا جائے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا آپ کوشش، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ کن تم ہے، مولوی کا ذکر ہے، پھر کیوں کہتے ہیں مولوی کا کام ہے؟ کیا بات ہے؟ تو یہ کہنا کہ مولویوں کا کام ہے یہ غلط ہے، لیکن یوں کہنا کہ مولویوں کا کام نہیں یہ بھی غلط ہے۔ مولوی کن تم میں آیا کہ نہیں؟ آیا کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ مولوی بھی کن تم میں آیا، لیکن فرق ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعوت کو پہنچایا، کیسے پہنچایا جانتے ہیں؟ حواریین کے ذریعے، تعاون رہا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعاون سے۔ تو فرق ہے مولوی میں اور کس میں؟ عوام میں۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے وہ تعاون حاصل کریں گے کس سے؟ مولوی سے۔ اب ہو گیا مثبت پہلو، یہ ہے مثبت پہلو، یہ حقیقت۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ وہ مولوی اتنی اس سے صلاحیت رکھتا ہے، سمجھتا ہے، اتنے سال لگایا ہے، تو آپ اس کے ساتھ مل کر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کا کام ہے تو آپ نے حق شہادت سے کنارہ کشی اختیار کی، دنیا میں بھی وبال اور آخرت میں بھی سزا، ٹھیک ہے؟ اور اگر مولوی، آپ کو کئی مولوی ملیں گے جو پیشہ ور ہیں، اب ہم کیا کریں؟ یہ تو ٹکراؤ ہے نا، مولوی آتے نہیں، تو ہمارا آپ کا کام کیا ہے کہ جو فرد اس کے پاس صلاحیت ہے، دیکھیے دو فرد ہیں، ایک ڈرائیونگ لائق کا سیکھا ہی نہیں، اس کو چلانے ہی نہیں آتی ہے نا، ایک آدمی ڈرائیور ہے مگر چلاتا نہیں، بیچارہ غریب ہے، آپ کو ضرورت ہے تو کہے گا کہ میں تو 6-7 مہینے سے چلا ہی نہیں، ذرا ہاتھ صاف کرنا پڑے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ آ جاؤ ہاتھ صاف کر لو، تو صلاحیت آ گئی، ابھری کہ نہیں ابھری؟ ابھری کہ نہیں ابھری؟ تو مولویوں کے ساتھ یہی کرنا چاہے، وہ بیچارہ فارغ ہوا، اس کو حالات سازگار نہیں ہوئے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ آئیے اس کو ذرا آپ متوجہ کرائیں گے نا، اس کی صلاحیت ابھر جائے گی، چونکہ وہ پڑا ہوا ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ شہادت، اس کو سمجھیے، اس کا نام ہے شہادت حق، اور ہم سب اسے بھولے ہوئے ہیں۔ ہم نے اسے کس میں تقسیم کر دیا؟ اپنے مذاہب میں۔ چلو جماعتوں کا مختصر ذکر کر دو، اور یہ بھی میرا مثبت پہلو ہے، کیا منفی نہیں۔ جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں وہ اسی حق کے شہادت کو ادا کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کسی امام پر ہم تنقید نہیں کرتے، ان کا مقصد یہ نہیں تھا، کبھی انہوں نے یہ نہیں فرمایا جیسے منسوب کرتے ہیں وہ حنیفہ کی طرف بولے نیت کی ضرورت ہی نہیں، انہوں نے ایسا کبھی نہیں فرمایا۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی امام شافعی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ نیت کی ضرورت ہے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ حضور نیت، بات ایک ہی ہے، لیکن ہم نے کیا بانٹ دیا۔ تو جماعتیں جو بنی ہیں اسی لیے بنی ہیں، کسے؟ شہادت حق ادا کرنے۔ البتہ اس میں جو غلو ہوا ہے بعد میں چل کر، جیسے آپ دیکھیں گے کہ ابھی آیت جو میں نے تلاوت کیا تھا، کیا خیر امتن، کیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اسلامی حکومت، اسلامی اسٹیٹ یا شہادت علی الحق
انبیاء نے کہا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی نبیوں نے کیا کہا، فرمایا اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ کرو، کو دونوں مثبت اور منفی، معروف اور منکر. تو لا الہ الا اللہ پہلے ہم نفی کرتے ہیں. تو یہ مجموعہ ہے حق کے شہادت کا، یہ یاد رکھیے. اگر آپ صرف امر بالمعروف کرتے ہیں اور منکر کو نہیں چھیڑتے تو حق کے شہادت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مجموعہ ہے. دونوں باتیں مل کر حق کی شہادت ادا ہوگی. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جی ہاں، دونوں باتیں. اگر آپ ایک کو اختیار کریں، کیوں اختیار کرتے ہیں جانتے ہیں؟ لقمان علیہ السلام کے اقوال کو کہتے ہیں، ہم احترام سے نام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جگہ دی. کیوں جگہ دی؟ کیا کہا بیٹے کو؟ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. جانتے ہیں؟ آپ لوگوں سے کہیے کہ نماز کے لیے آئے تو بولیں گے شکریہ. آپ کہیں گے کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ گندی چیز ہے، برقع پہنو کسی خاتون سے کہو تو بولیں گے آپ کو کیا پڑھیے. اپنی بیٹی کو دیکھو، ہے رد عمل. اس لیے لقمان نے کیا فرمایا اپنے بیٹے سے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اس کا جو رد عمل ہوگا نا اس پہ صبر کرو. تو بھلائی کا حکم کرنا تو آسان ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکیے. تو بات کہنے کی ان ذالک من عزم الامور. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اگر شہادت حق کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو اسلوب سے. اچھا جماعتیں بنی، بات رہ گئی، یہ جو جماعتیں بنی ہماری کس لیے بنی؟ شہادت حق ادا کرنے کے لیے. مذاہب بھی کس لیے بنے؟ امام مالک مدینے میں تھے، امام حنیفہ بغداد میں تھے. انہوں نے اس لیے نہیں بنائے کہ دیوار بن جائے. ہم لوگوں نے مذہب کو دیوار بنا دیا، ہم لوگوں نے جماعتوں کو دیوار بنا دیا. جب بھی ہمارے مجلسیں ہوتی ہیں تو ایک ہی جماعت کے، تو شہادت حق کیسے ادا کریں گے؟ اپنے ہی لوگوں میں. اپنے کہاں لوگ ہیں؟ اپنے یعنی محدود، لمیٹڈ، وہ جو جماعت کے ہیں وہ. جبکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ شہداء علی الناس. اگر کاش میری بات کو سمجھیں، اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ شہداء. تو لوگ کون سے؟ سب. ہم نے مسلمانوں کو ہی تقسیم کر دیا. جو ہماری جماعت میں ہے تو ایسا ملیں گے چہرہ مسکرایا ہوا، آمنا و صدقنا اہلا و سہلا و مرحبا. اور ذرا دوسری جماعت کا ہے تو بادل ناخواستہ مل لیے. تو جب یہ حالات ہمارے ہوں تو ہم شہادت علی الناس لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ غیروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ جب ہم ایک مسلم کے ساتھ ہمارے یہ کیا ہے طریقہ ہے تو ہمارے اڑوس پڑوس میں جو غیر ہیں، بدھ مت ہو، ہندو مت ہو، ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ رہے گا؟ کہیں گے یہ تو مشرک ہے. ہاں، لوگ سوال پوچھتے ہیں. کیوں پوچھتے ہیں جانتے ہیں؟ کمپنیوں میں جو ہے مشترک لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ کمپنیوں میں جو لوگ ہیں وہ غیر ہیں تو کیا ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہاں، یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ کیوں کر پیدا ہوا؟ اچھا، ایک دوسرا سوال ہے، ذرا غور سے سنیے. ہمارے لوگوں کا اپنے روم میں، اپنے کمپنی میں، اپنے اسٹاف میں اپنے بھائی کچھ ایسے نماز نہیں پڑھتے ہے نا؟ ہیں لوگ. اب وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں. دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے، اور آپ بھی اس مسئلے کو سمجھ جائیے. غیروں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں، اور اپنی جو صرف اس لیے کہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، سگریٹ پیتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جو بھی آپ سمجھیے، اور یہ ماشاءاللہ پاکیزہ، ہاتھ میں تسبیح. اور تو سنیے گا، اللہ تبارک تعالی رؤوف اور رحیم. کیا؟ رؤوف اور رحیم ہے. کیا مطلب رؤوف کا؟ بردبار، مہربان. کہ اتم درجے کے کہ وہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی گرفت تو کیا ان کا رزق بھی بند نہیں کرتے. کاش کہ ہمیں یہ معلوم ہو. تو جو نماز نہیں پڑھتے، رزق کا، کھانے کا کوئی تعلق نہیں اس سے. مگر دوسرے طریقے سے سمجھے، ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، ہم نے بائیکاٹ کر لیا، تم ناپاک ہو، تمہارا الگ کھانا کھاؤ. شہادت حق کس پر ادا کریں گے؟ بلیوں پر، بلیوں کو کھانا دے کر.
شہادت حق کیسے ادا ہوگا؟ سنائیے. جانتے ہیں کہ وہ نہیں نماز پڑھتے. آپ اگر شہادت حق ادا کرنا چاہتے ہیں آپ شکریہ ادا کیجئے. ارے سارے آپ کے ساتھ اللہ والے ہیں تو آپ کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ وہ تو خود ہی اڑ جاتے ہیں. تو شکر کیجئے کہ ہمیں خدمت کا موقع مل رہا ہے. صاحب نماز کو اٹھیے. ہے ایک دفعہ اٹھے نہیں اٹھے, دوسری دفعہ اٹھائیے, تیسری دفعہ اٹھائیے, کبھی نہ جھڑکیے, کبھی نہ جھڑکیے. آپ ہمارا کام کیا؟ اچھا جانتے ہیں کہ کیا نام ہے ابو لہب, ان کے ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیے, ان کے تو رشتہ دار تھے نا, ان کے نبی چچا تھے, بیٹیاں بھی بیاہی تھیں, لیکن جب جب کیا کہتے ہیں اسے, وہ کنیز جو تھی اسے آزاد کر دیا. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے تو کنیز کو آزاد کر دیا. لیکن جب نبوت کا اعلان کیا ہے تو وہ دشمن ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کیا کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ حق کے شہادت ادا کریں گے, یاد رکھیے حق کے شہادت, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, تو یہ نصیحت یاد رکھیے, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, دوسرے تو درکنار اپنے ہی دشمن بن جائیں گے. اس لیے انہوں نے قاعدہ بنا دیا کہ منکر کو نہیں چھیڑیے. ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا. تو منکر اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق اور نصرت, تو اتنا کافی ہے. شہادت حق پر آپ کتنا ہی بیان دیں, بہرحال اس میں ساری چیزیں آ گئیں. تو آخر میں یہی عرض کروں گا کہ یہاں تک ابھی ختم نہیں ہوا ہے درس, لیکن شہادت حق کو ہم ختم کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو شوق ہے وہ اس آیت کے اہل بنے, اور یا ہے کہ اس کے اہل بنے, جا کر اپنے لوگوں کو سمجھائیں. دیکھیے سب ہمارے رشتے میں ہیں. دیکھیے بریلی والے بھی بھائی ہمارے رشتے میں ہیں, کسی کی بیٹی کسی کی بہو ہے نا, شافی بھی ہیں, حنفی بھی ہیں, تو یہ جو منسٹر ہیں وہ بھی ہمارے رشتے میں ہیں. تو جا کے سمجھائیے. تو یہ ہے, تو آپ شہادت حق ادا کر سکیں گے. اور یہ بھی یہ یاد رکھیے کہ چاہے وہ نماز پڑھتا ہو, چاہے وہ نہ پڑھتا ہو, چاہے وہ مسجد میں کبھی نہ گیا ہو, کیونکہ کچھ لوگ ہیں نا کہ جمعہ کو نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سال میں 2 دفعہ عید, کچھ لوگ جاتے ہی نہیں. تو آپ یہ نہ دیکھیں, شہادت حق ادا کرنے کی کوشش کریں. ایک اور چیز میں بتاتا ہوں اس مناسبت سے. اکثر سوالات ہوتے ہیں, چونکہ میرا جو تجربہ ہے وہ آپ کی طرف لوٹا رہا ہوں, اس لیے کہ آپ جان چکے ہیں بعلم, اس علم کے لیے کوئی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں. شہادت حق کے طور پر اکثر لوگوں کے فون آتے ہیں کہ بہن کے یہاں شادی ہے, بھائی کے یہاں شادی ہے, تو وہاں پر کیا ہے وہ بینڈ ہے اور باجا ہے, تو جاؤں کہ نہیں جاؤں. ٹھیک ہے, پہلے تو وہ ویڈیو کیمرہ, اب تو ویڈیو کیمرہ, تو بات یہ ہے کہ دیکھیے اپنے آپ کو شہادت حق کا ادا کرنے والا سمجھیں. شادی نکاح کی مجلس کیا ہے, ہمارے جو نکاح ہوتا ہے وہ تو مطلوب ہے. تو ٹھیک ہے آپ جائیں, جب وہ باجا بجتا ہو تو آپ وہاں سے ہٹیں, ایسے وقت میں جائیں, لیکن آپ شرکت نہیں کریں گے, بہن سے نہیں ملیں گے, ان کو مبارکبادی نہیں دیں گے, صرف اس بنیاد پر کہ ہم توحید والے ہیں, ہم پاکیزہ ہیں. یہ شہادت حق ادا کرنے کا ایک طریقہ نہیں ہے. تو اتنا کافی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اللہ, آپ سوچتے ہوں کہ نماز قائم کرو, پھر یہ کہ زکوٰۃ, پھر وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. کیا مطلب وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. ٹھیک ہے, اب سنیے شہادت حق اور اسلامی سلطنت, اور اوپر جو ٹریننگ دی گئی کہ نماز کے اندر دل لگاؤ, شغف پیدا کرو. یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ 5 وقتہ نماز اور اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کا حق زکوٰۃ. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, مضبوطی سے تھامو. یہ کہاں مضبوط ہیں ہم؟ یہ ہم مضبوط ہیں. مسجدیں آئیے ہمارے یہاں
ایک مسجد میں ایک ہی مکتب فکر کے لوگ، دوسرا نہیں جاتا. تو اس مسجد میں اچھا جو اس محلے میں ہے، چونکہ یہاں کی مسجد ان کے مکتب فکر کے نہیں، تو ادھر جاتا ہے اور وہ ادھر آتا ہے. یہ ہمارا احتسام ہے. کیا بات ہے، کیوں نمازیں نہیں ہوتی ہماری؟ دیکھیے ان لوگوں سے بحث نہیں جو شیعہ ہیں، اس کو یاد رکھیے، اور جو دوسرے مقبرہ پرست ہیں بغیر نام لیے ہوئے، ان کے تو عقائد جو ہیں ان کی بات نہیں کروں، لیکن ہم لوگوں کی بات، جو ہم کیا اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ڈبل سنت نہیں، وہ تو ڈبل سنت آپ سمجھتے ہیں، کیا نام ہے، سنی اہل سنت. تو ہم لوگوں کی تو کوشش کرنا چاہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات صحیح ہے تو ہم نماز پڑھیں ایک ساتھ، اور واعتصموا، سب مل جل کر. یقین مانیے اس کا نام مل جل کر نہیں، حرم جیسی جگہ پر مسجدوں میں کہ امام دعائے قنوت پڑھتا ہے، ہم ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اس کا نام اعتصموا نہیں، سب مل جل کر. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ید اللہ علی الجماع. اب رہا فروعات، دیکھیے اختلافات ہیں، جماعتوں کا طریقہ کار علیحدہ ہے، اور کچھ دوسرے مذاہب میں عبادت کا طریقہ ہے، لیکن وہ فروعات میں ہے. انہوں نے کبھی نہیں فرمایا، صرف فرق یہ ہے کہ افضلیت کا، جیسے نماز پہلے وقت میں پڑھی جائے یا آخر وقت میں، دونوں گنجائش ہے. مگر ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ ان کا نام دے کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ افضل وقت کون تھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے کہ افضل وقت نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس کو خیال رکھے گا، واعتصموا باللہ. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہوا مولاکم. یہ کیوں؟ اہل بنو کس کے؟ اقتدار کے. دنیا میں سارے دشمن اس وقت کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو جو چند تھے، کتنے تھے؟ چند تھے. پہلے اہل بنو، پھر یکجائیت، پھر یہ نہ دیکھو کہ کم ہو، یہ نہ دیکھو کہ ہتھیار نہیں ہے. تم کس کے اقتدار تمہیں سونپا ہوا ہے، کس کی شہادت حق ادا کر رہے ہو؟ مولاکم ہے. اب سارے صفات عزیز، قوی، سمیع، بصیر، اتم درجے کی موجود ہیں. یہ پشت پناہی کرنے والے. اب جب ملائکہ اور انبیاء اللہ کی نگرانی میں ہیں، وہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو سپر پاور کیسے تجاوز کر سکتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے. یہ کہا جا رہا ہے فنعم المولا. اچھا، پھر ہوا مولاکم، پھر کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو یہ مولا ہے، ہم کہتے ہیں نا ربنا اللہ، بہت ہی اچھا ہے. اس کے جیسا کوئی نہیں. کوئی ہے جو سب سنتا ہے؟ نہیں. کوئی ہے جو سب دیکھتا ہے؟ کوئی نہیں. یہی وہ رب ہے کہ سب سنتا ہے، سب دیکھتا ہے، اور وہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے. پھر کہتے ہیں وَنِعْمَ النَّصِيرُ. کس وقت کہا جا رہا ہے؟ جس وقت مدینہ میں اسٹیٹ بن گئی، مشرکین کوشش کر رہے تھے کہ جنگ ہو، عربوں کو جمع کر رہے تھے. تو تمہارا رب جسے تم نے کہا کہ ہمارا رب وہ بہت اچھا مولا ہے، بہت ہی بہترین ہے. دیکھو بہترین، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، مدد کرنے والا بھی بہترین. اب سنیے گا آخری کلمات پر، پھر اس کو ختم کرتے ہیں کہ ہمارا دین کیسا ہے؟ بہترین دین ہے. ہمارا رب کیسا ہے؟ الکبیر کو یاد رکھیے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. عزیز کے صفات میں جو اس کی صفات ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی صفت نہیں. پھر ہم کیا ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب. اگر ہم قبروں پرست ہیں تو ہم ضعیف ہیں، ہے نا. اگر ہم سپر پاور کے ماتحت ہیں، ان سے متاثر ہو کر اپنے قانون چلا رہے ہیں، ضعف الطالب والمطلوب. کہیے جا کے ان سے، کیا بات ہے. تو اتنا کافی ہے. ہمارا یہ سورہ ختم ہوئی. ہم دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جنہیں حکمرانی ملی ہے انہیں اس کا حل بننے کی توفیق عطا فرمائے. مگر ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے رشتہ دار ہیں، میں جانتا ہوں یہاں کچھ لوگ ہیں، یہ جا کے انہیں پیغام دے. اور ہر فرد کو دیکھیے، میں نے مثبت بات کہا ہوں، مولوی یا آپ سب برابر ہے. فرق کس کا ہے؟ درجے کا. تو یہاں پر ہمارے درس کا اختتام ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ سورہ مومنون شروع ہوگی، اور یہ انشاءاللہ شوال میں. لیکن آپ ضرور آئیے، چونکہ ایک چیز جو ہے نا کہ ہم جانتے ہیں سبھی کہ خاتون جو ہے وہ نکاح سے ہم حلال کرتے ہیں اسے، میاں بیوی کے استوار. تو اس میں ایک اور چیز آئے گی کہ باندی.
کنیز، یہ بغیر نکاح کے، تو یہ کس طرح، یہ کیا حکمت ہے، اس سے ہم سنیں گے. اور آئندہ جمعہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آئندہ جمعہ جو ہمارا درس ہوگا، آپ یوں نہ سمجھے کہ فضائل رمضان ہوں گے. فضائل رمضان تو بہت مختصر، میں آپ کو بتاؤں جیسے کہ ہمارا جو تجربہ ہے، اب رمضان شریف آئے گا تو خواتین ذہنی پریشانی میں رہتے ہیں. اگر آپ آئیں تو آپ کو بھی معلومات ہوگی. مثال کے طور پر جیسے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور خواتین روزہ رکھتی ہیں، تو اس میں کچھ خواتین رمضانی بھی ہوتی ہیں، کچھ مرد بھی رمضانی ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ چلے رمضان کی قدر کرتے ہیں. لیکن جو رمضانی ہوتے ہیں تو وہ جذبہ ہوتا ہے. تو مسئلہ کیا ہوتا ہے، ذرا غور سے سنیے کہ ماہواری جو ہوتی ہے، یعنی آئندہ جو مسائل پیش کیے جائیں گے اس کی وضاحت کر رہا ہوں، آج نہیں، صرف اشارہ تھا کہ اب وقت سے پہلے پہنچ جائیں. ماہواری ہوتی ہے 5 دن کی، کسی کو 7 دن کی، ٹھیک ہے نا. تو ماہواری کب شروع ہوتی ہے سب جانتے ہیں، بند کب ہوتی نہیں جانتے. آپ کے پاس جواب ہے بند کب ہوتی ماہواری؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ خون بند ہو، ہے نا. خون بند ہونا ماہواری کے بند ہونے کی علامت نہیں، اس کو یاد رکھیے. تو ماہواری کے بند ہونے کی علامت عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں، اسے سننے کے لیے آئندہ آ جائیے، کیونکہ آج اس کا درس نہیں. اچھا، دوسری چیز زکوٰۃ. زکوٰۃ کے بارے میں بھی کئی لوگ کنفیوز ہیں. زکوٰۃ آپ کے فلیٹس پر، آپ نے جو رینٹ پر دیا اس پر، آپ نے جو بیچنے کے لیے فرق ہے، تو اس کا نقطہ جو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو اس کے لیے آئندہ جمعہ اسی وقت پر ہوگا، اور پھر عید کی تعطیل ہو تو بعد میں اطلاع دی جائے گی. تو دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سے ہر ایک کو نیک عمل کی توفیق دے، شہادت حق ادا کرنے کی توفیق دے. برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ایک بات کی وضاحت کر دوں. ایک صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہاں پر آیت سجدہ نہیں لکھی ہوئی ہے، تو اصل میں یہاں کی جو پیرنٹ ہے نا وہ نہیں لکھتے ہیں. یہ بغداد میں شافعی حنفی کا اشتراک تھا، وہاں وہ لکھتے تھے اور ہمارے یہاں لکھتے تھے. لیکن اب ایک اور نئی چیز سامنے آئی، چونکہ ہم تو بچپن سے قرآن پڑھتے ہیں نا، بچپن سے جو قرآن پڑھتے تھے تاج حافظ کا لمیٹڈ کا، تو اس میں بسم اللہ بروایت حفص عاصم اس پر 1 لکھا ہوا رہتا تھا اور ولد دالین پر 7. اس میں بھی انہوں نے تبدیلی کر دی، انہیں ہمت جرت ہوئی، جبکہ کلام پاک مطابق رسم مصحف عثمانی ہونا چاہیے. اب میں تعجب کر رہا ہوں کہ انہوں نے تبدیل کر دی. کیوں؟ اپنے مذہب کے مطابق نمبر اڑا دیا، جبکہ بروایت حفص قرآن میں اسی کی مطابقت ہونی چاہیے. تو اب یہ طریقہ آیا کہ جہاں شافعی کا سجدہ ہے نا کاٹ دیتے ہیں، اور یہ جب ان کا پریس ہے ہمارے تو مستحق تو حنفی کا ہے وہاں کاٹ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ حالات ہیں کس کے اب یہ شدت اختیار کر رہے ہیں، تو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پیغام کو پہنچائیں اور قرآن و حدیث کو اپنائیں. احادیث صحیحہ سے مراد ہے میری وصلی اللہ. اچھا، آپ کو موقع ہے، اگر کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں. کہیے. وقت ہمارا وہی رہے گا 10-15 اور شوال سے بھی وہی رہے گا، تو آئندہ ضرور آئیے گا. جی جی. ایک کرسچن ہم سے یہ سوال کیے تھے کہ میں کرسچن ہوں تو میں دوزخ میں جاؤں گا، تم مسلمان ہو تو تم جنت میں جاؤ گے. اچھا، تو ان کے سامنے حق شہادت کس طرح ادا کریں؟ ہاں، ان کے سامنے حق کے ساتھ آپ کو محنت کرنا پڑے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو میسنجر بنا کے بھیجا. اس طرح سمجھائیں. جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو
کہ یہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، قل اللہ احد. تو جب آپ سورت پڑھیں گے نا اور اس کا انگریزی میں جیسا ترجمہ کریں گے تو اس پر اثر ہوگا. چونکہ قرآن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا انسانوں کو تو قرآن کے اخذ کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے. آپ پڑھ دیں صلاحیت ہو جائے گی. چلیے ماشاء اللہ. اور کچھ؟ انڈر لائن کیوں کیا ہوا ہے؟ ہاں یہ انڈر لائن اس لیے کہ یہاں آنے یہ سجدہ ہے یہاں، لیکن سجدہ کریں گے نیچے جہاں منارہ ہے، مینار ہاں منارہ، مطلب یہ یہاں سجدہ کرو وسجدو، اور لیکن کریں گے کہاں؟ نیچے جو. ہاں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ کہاں ہے سجدہ، اس لیے انڈر لائن کی ہے. کس کی؟ داؤد علیہ السلام کی. داؤد کا کہا میں نے. ہاں اچھا وہ نکل گیا ہوگا. اچھا جی اچھا داؤد سے شروع کیا نا تو ہو جائے گا. ہاں تو اب وہ کر دیا نا ابھی. جی ہاں اگر وہ اپنے جیسے ہیں تو ساتھ میں بیٹھ کر کھانے میں حرج نہیں ہے. جی ہاں کھانے میں حرج نہیں ہے. اگر وہ معلوم ہو کہ وہ شراب پیا ہے. ہاں وہ تو ہمارے لوگ بھی تو شراب پیتے ہیں نا. ہاں جی 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 نہیں جی کھاتے ہیں نا. اصل میں ایک پلیٹ کا مطلب کہ ہر آدمی اپنی گود سے کھاتا ہے نا. جی ان کے ساتھی تو کھا کے بڑے ہوئے. جی ہاں نجس نہیں ہے نا. اصل میں یہ چیز اللہ کے یہاں فرق نہیں ہے تو ہم لوگ فرق کرتے ہیں. اچھا اس کو بند کر دیں.